پہلے تو میں بتا دوں کہ تحریک انصاف کا جب بھی پروٹیسٹ ہوا ہے یا دھرنا ہوا ہے یا جلسہ ہوا ہے، کبھی ہم نے تشدد نہیں کیا، وائلنس نہیں کیا. ہمارے ہمیشہ پیسفل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ فیملیز ہوتی ہیں. جب ہم نے دھرنا بھی موو کیا سری نگر ہائی وے سے جی چوک پہ، تو فیملیز اور خواتین بھی تھیں، اور جتنی دیر ہم وہاں بیٹھے رہے فیملیز آتی تھیں، خواتین آتی تھیں، اور کوئی توڑ پھوڑ ہم نے نہیں کی. ہمارے ساتھ جو پارٹی تھی انہوں نے اگر کیا کچھ، لیکن انہوں نے نہ ہم سے کنسلٹ کر کے کیا، اور ہمارا ریکارڈ ہے. اور ابھی بھی ہماری فیملیز میں آئیں گی کل، اور یہ تشدد اور یہ جان کے جو ایک گھبراہٹ کا اور فیئر کا ایٹماسفیئر پیدا کر رہی ہے، یہ امپورٹنٹ حکومت کر رہی ہے کہ لوگوں کا. اب دیکھیں یہ کوئی بنتا ہے کہ آپ لیٹ جسٹس اقبال کے گھر پہ جا کے گاڑی سے اس کا گیٹ توڑیں، ان کے گھر کے اندر گھسے، ولید اقبال، سینیٹر ولید اقبال کو ڈھونڈنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے. ایک اتنی رسپیکٹیبل فیملی، علامہ اقبال کی فیملی، اور آپ پنجاب پولیس نے جا کے گاڑی مار کے گیٹ توڑا، اندر ان کے دروازے توڑ کے گھسے اندر، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ولید اقبال نہیں ہے. یہ تو ایک قسم کی اسٹیٹ ٹیررزم ہے کہ آپ لوگوں کو خوف زدہ کریں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں. آپ نے کنٹینر ہر جگہ لگا دیے. مولانا فضل الرحمان کے 2 دھرنے ہوئے ہیں اسلام آباد میں ہماری حکومت کے دوران، ہم نے تو نہیں کسی کو روکا. PPP لے کے آئیے دھرنا، ہم نے نہیں روکا. ہم نے PMLN کو نہیں روکا، کیونکہ ہم تو ان جمہوری روایات میں ہمارا یقین ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد کریں گے، لوگوں کو خوف زدہ کریں گے، قوم اب نکلے گی، کیونکہ قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا. آپ نے بھی دیکھا ہے عمران خان کے پورے پاکستان میں جو جلسے ہوئے ہیں، لوگ نکلے ہیں. صرف PTI کی تنظیم نہیں لے کے آئی لوگوں کو، عام شہری نکلے ہیں، اور یہ شہری نکلیں گے. اور جب ایک سمندر ہوگا لوگوں کا، تو ان کے کنٹینرز بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ اور بھی کام نہیں آئے گا. یہ خود رانا ثناءاللہ ایک سچویشن بنا رہے ہیں جدھر اینرکی ہو، جدھر تشدد ہو، جدھر ٹیئر گیس پھینکی جائے، لڑائی ہو، پکڑ دھکڑ ہو. یہ وہ کر رہے ہیں. ہم نے تو، اور آج بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پیسفل ہیں، اور ہمارا میسج بھی جو قوم کو گیا ہے کہ آپ اپنے بچے، اپنی فیملیز لے کے آئیں. تو ہمارے دماغ میں تو کوئی تشدد نہیں ہے، لیکن اگر حکومت کرے گی اس قسم کی حرکتیں تو ہم چپ کر کے گھر نہیں چلے جائیں گے. ہم ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ میں صاف صاف میسج دے رہی ہوں کہ یہ ہمارا کل آزادی مارچ ہوگا، لوگ نکلیں گے. اور اگر رانا ثناءاللہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھمکیوں سے اور کنٹینر سے اور گرفتاریوں سے ہمیں روک سکتے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں، وہ جو کانوکٹ ہے، مجرم آن بیل، مریم نواز، کہ جی عمران خان کے بیٹے پہلے آئے. وہ بھئی عمران خان کے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ، جن کی طلاق ہو گئی ہے عمران خان سے، بچپن سے لندن میں رہ رہے ہیں، کبھی تھوڑی بھیجے ہیں. آپ اپنے بھائیوں کو بلائیں نا، اپنے کیسز کا جواب دیں، سمجھائیں، قوم کا پیسہ جو لوٹا ہے واپس کریں. وہ کیوں چھپ کے لندن میں بیٹھے ہیں؟ آپ اپنے باپ کو بلاؤ جو 2 ہفتے کے لیے گیا تھا اور خوفزدہ ہو کے واپس ہی نہیں آ رہا. تو آپ کس منہ سے باتیں کر رہی ہیں کہ جی خان صاحب پہلے اپنے بیٹوں کو بلائیں؟ یہ ان کی لاسٹ ڈیسپریٹ اٹیک ہے. ان کو فوبیا ہوا ہے عمران خان کا. مریم نواز کو تو ڈیفینیٹلی فوبیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں لے دے کے ایک پرسنل اٹیک عمران خان پہ ہوتا ہے. آپ پالیسیز کی بات کرو کوئی اگر ہے. ابھی تو آپ دیکھ لیں، ہمیں مہنگائی کی کا تانا دیا جاتا تھا، جو 1 مہینے پلس 1 منتھ میں جو مہنگائی کا حال ہوا ہے وہ کبھی 3-3.5 سال میں نہیں ہوا. اور سوال جو اٹھتا ہے کہ جب اکانومی سٹیبلائز کر رہی تھی، اب تو انہوں نے بھی مان لیا کہ GDP گروتھ 6% ہو ہے اس سال کی جو آئے گی 21-22 کی.
تو وہ ہماری حکومت نے کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سوال جو اٹھتا ہے کہ جب اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, کووڈ سے ہم بڑے اچھی اس طرح سے نکلے, پوری دنیا نے تعریف کی ہے پاکستان کی کووڈ پالیسی کی, تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ ایک بیرونی امریکہ کی سازش کا حصہ بنے اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو ہٹائیں؟ کیا یہ واحد وجہ تھی کہ امریکنوں کو بیسز چاہیے تھی؟ کیونکہ 6 جون کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو امریکہ کے, اس نے کہا ہماری بڑی کنسٹرکٹیو, اس نے ورڈ استعمال کیا, انگیجمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی ملٹری اور انٹیلیجنس سے یو ایس بیسز کے لیے. 19 جون کو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے وہ الفاظ استعمال کیے جب ان سے پوچھا گیا بیسز کا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہماری یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ ہم نہیں دیں گے امریکہ کو بیسز. میں یہ سازش کو اس تاریخ سے ڈیٹ کرتی ہوں کیونکہ اکتوبر میں مجھے نہیں سمجھ آتی, اور یہ سوال میں نے پوچھا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہ سی این این کی کہانی آتی ہے, آئی تھنک 23 اکتوبر کے لگ بھگ, کہ ہماری بات چیت کنکلوڈ ہونے والی ہے بیسس پہ, اگریمنٹ ہونے والی ہے. پھر سوال اٹھتا ہے کون اگریمنٹ کر رہا تھا جب پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں ہوں گی بیسس, تو کون یہ کر رہا تھا اور کس اتھارٹی سے یہ نیگوسیشنز جاری تھی؟ تو اگر آپ یہ سارا کچھ دیکھیں تو سارے تانے بانے بیرونی سازش کے ملتے ہیں, اور لوگوں کو غصہ 2 وجہ سے ہے جو وہ خود نکلے ہیں خان صاحب کے ساتھ. ایک ہے بیرونی سازش اور یو ایس بیسز کا, اور دوسرا کہ سارے چوروں کو آپ واپس لائیں. 60% کیبنٹ آپ کی بیل پہ ہے اس وقت. انہوں نے کوشش کی ہے, جو ان پہ پرائم منسٹر پہ ابھی چارجز لگنے تھے منی لانڈرنگ کے, تو انہوں نے پوسٹ پون کروا دیے پاور میں آ کے. ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بس سارا این آر او انوفیشلی تو لے لیں, اور یہ نہ ہو کہ پھر کبھی کرپشن کرپشن اگر کوئی کرے تو اس سے سوال جواب نہ کیے جائے, اس کو آگے نہ تحقیقات نہ ہو, یہ ان کا ایم ہے. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سی پالیسی ابھی تک انہوں نے بنائی ہے؟ 0/0 پالیسی بنی ہے. خان صاحب کی اگریمنٹ روس کے ساتھ ہو رہی تھی 30% سستا تیل اور گندم. ہندوستان لے رہے تیل, انہیں 9 روپے کم کیا تیل کی قیمت ہندوستان میں. یہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے یہ اگریمنٹ نہیں ہونی تھی, کیونکہ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ جو سازش ہوئی ہے, جو لوگ آئے ہیں وہ امریکہ کے سامنے جھکیں گے, اور جو امریکہ کہے گا وہ کریں گے. اور خان صاحب نے کل بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ ہینڈلرز کا بھی ہاتھ ہے اس سازش میں. اب ہینڈلرز آپ سمجھ لیں کون ہے. جب آپ کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہیں, تو نیوٹرلٹی یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ ایک امپورٹڈ حکومت کا ساتھ دیں اور ان کو اشور کریں کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہونے دیں گے, جو کہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایشورنس دی ہے, بٹ ہمارا پروٹیسٹ ہوگا. اور جو میری گرفتاری تو نہیں تھی, گرفتاری میں تو وارنٹ ہوتا ہے, پکڑتے ہیں, میری تو کڈنیپنگ اینڈ ڈسپیئرنس تھی, کیونکہ مجھے انہوں نے گاڑی سے گھسیٹا, ایک کالی ویگو نہیں تھی, سفید ڈالا تھا اس دفعہ, اور اس میں ڈالا اور موٹر وے پہ چلے گئے, نہ بتایا کدھر جا رہے ہیں, میرا فون چھین لیا, بٹوا بھی چھین لیا, اور کوئی نہیں انہوں نے بتایا کہ کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. بٹ موٹر وے پہ چڑھ رہے تھے, چڑھ گئے ہم, تو مجھے پتا تھا پنجاب میں کہیں لے جا رہے ہوں گے, یا ڈی جی خان یا پھر لاہور. اور کیا کہتے, میں نے ان کو جب بتایا کہ بھائی میری عمر 70 سال ہے, خدا کے واسطے مجھے کوئی بیماریاں شاید ہوں, میری دوائیاں گھر پہ پڑی ہیں, اگر کچھ ہوا تو آپ ذمہ وار ہوں گے. تو انہیں 1.5 گھنٹہ گاڑی روکی چکری سے پہلے کہ, اور ایک دم 1.5 گھنٹے کے بعد ایک آدمی آیا کہ جی میں ڈاکٹر ہوں, آپ کا ایگزامینیشن کر رہے ہیں موٹر وے کے اوپر. میں کہا آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, نہ میں آپ کو کرنے دوں گی. اگر آپ فٹ فار ٹریول کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو آپ پہ ذمہ داری ہوگی, کیونکہ آپ نے نہیں کیا میرا ایگزامینیشن. آج وہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں انہوں نے اپنی ورژن دیا ہے کہ جی فوری طور پہ میڈیکل ایگزامینیشن بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا,
بالکل نہیں ہوا. پھر وہ مجھے جب ان کو آرڈر ملا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو کلر کہار سے واپس مڑے اور 2 میل کی رفتار پہ چلتے آئے. تو بعد میں مجھے پتا چلا کوئی میجسٹریٹ ڈھونڈ رہے تھے جن سے کاغذی کارروائی کمپلیٹ کرے, کیونکہ ان کے پاس تھی نہیں کوئی ڈاکیومنٹیشن, اور ان کو نہیں ملا کوئی میجسٹریٹ, کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر نکلا پیش ہو تو وہ آرڈر سیشن جج کو بھجوا دیے گئے تھے. تو سیشن ججز پھر کیسے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو اجازت دیتے. تو یہ ایک اور ان کا پلان میں گڑبڑ ہو گئی. تو پھر 11:15 مجھے پھر 3-4 گھنٹے پولیس لائن میں بیٹھے ہم, اور پھر کورٹ میں پیش ہوئے. اور اب ظاہر ہے میری بیٹی اپسیٹ تھی, اس کی ماں غائب ہو گئی ہے, بچی اپسیٹ تھی. اس نے پریس کانفرنس کی جس میں اس نے جنرل باجوہ کا نام لیا اور ایک الفاظ بھی اس کے ساتھ دیا. تو اب اس کے خلاف پٹیشنز ایف آئی آرز کر رہے ہیں کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, یہ ٹیررزم ہے. اب کوئی عقل کی بات کرے, یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. ایف آئی آر کراچی میں کوئی کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں اور شہروں میں, جیسے جرنلسٹ کے ساتھ ابھی کیا ہے. ارشد شریف کی کوئی 4-5 ایف آئی آر سندھ میں کٹی گئی ہیں. سندھ حکومت کا بھی سمجھ نہیں آتی, پی 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 بڑی کہتی ہے انسانی حقوق کی, تو ساری فیک ایف آئی آر تو وہی درج ہو رہی ہیں. تو یہ اب انہوں نے میری بیٹی کے خلاف بھی ایکشن لینا شروع کیا ہے کہ